صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، ان کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، ایک تو میرے پاس کافی عورتیں آ گئیں، لمبے لمبے قد کی، بڑی خوبرو۔ میں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری بولی میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں۔ ہاں جی، اس طرح وہ انہوں نے اپنے اپنے نام بتائے، اور ساتھ ان کے جنت کی حوریں تھیں۔ اندازہ کریں کہ جو نبی پیدا ہو رہا ہے، جس کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام و انتظام اور انصرام کر دیا ہے کہ عظیم ترین عورتیں ان کی امی جان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی امداد کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہو رہا ہے اس عظمت و شان کے ساتھ، تو پھر محمد مصطفیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچ کر پھر اعلان نبوت فرمایا ہوگا، تو پھر محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضرت اماں فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو ایک ایسا نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب آپ لوگوں نے مسجد کے اندر کافی ماشاء لائٹ کا بندوبست کیا ہے، لیکن یہ لائٹ مسجد کے اندر ہی ہے، گلی میں نہیں ہے۔ گلی میں تمہیں الگ روشنی کرنی پڑے گی، دوسرے گھروں میں یہ روشنی نہیں دے رہے، بلا پورے شہر کی بات تو دور کی بات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنی امی جان کے بتانے اقدس سے جب باہر دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کی امی جان کمرے کے اندر تھی، تو آپ سے نور ایسا نکلا کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب مکہ المکرمہ سے شام کتنا دور ہے، یعنی کہ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، تو سینکڑوں میل دور وہ روشنی کام کر رہی ہے، اور اس روشنی پھر یہ اب سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، ہم باہر کھڑے ہو جائیں دوپہر کے وقت، لمبی نگاہ دوڑائیں، سامنے سے عمارتیں بھی نہ ہوں، پہاڑ بھی نہ ہوں، کوئی اور دیواریں بھی نہ ہوں، پھر بھی ہماری جو نگاہ ہے ایک حد 1.5 میل تک کام کرے گی۔ آگے ہمیں پتا چلے گا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے ہیں، آگے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو دن جب دوپہر کا وقت ہو، یہ اس وقت کی بات ہے، اور رات کا وقت ہو، ہم باہر بھی کھڑے ہوں، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر حضرت آمنہ کمرے کے اندر ہیں، وہ نور نکلا ہے، اس نور کی لائٹ ایسی ہے، اس نور کی چمک ایسی ہے، اس نور کی برکت ایسی ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو جس نبی کے آنے سے حضرت آمنہ ان کو اتنی برکت، شرف، عزت مل رہی ہے کہ وہ شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، تو پھر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی اپنی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے، ان کا اپنا نور کہاں تک کام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کسوف، آپ صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام 1-2 قدم آگے چلے، آپ نے ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا، پھر واپس مصلی پہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز میں آپ 1-2 قدم آگے چلے ہیں، ہاتھ اوپر کیا ہے، پھر نیچے کیا ہے، پیچھے ہٹے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اوپر دیکھا تو جنت کے انگوروں کے گچھے میرے قریب آ گئے، میں نے ایک گچھے کو پکڑ لیا، میرا جی چاہا کہ توڑ لوں، لیکن پھر سوچا کہ غیب کی چیز ہے، غیب ہی رہے، دنیا میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اگر میں توڑ لیتا تو تم پوری قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ اب بخاری شریف کی حدیث واقع ہے، اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں، جنت کہاں ہے؟
زمین سے آسمان کا راستہ اتنا ہے، اگر اونٹ 500 سال مسلسل چلتا رہے تو جتنا سفر اونٹ طے کرتا ہے اتنا فاصلہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ اتنے فاصلے کی ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی اتنی ہے۔ اس طرح 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی دائیں جانب اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میل کے فاصلے پر جنت ہے۔ تیرا اور میرا نبی زمین پر کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ پہنچا رہا ہے۔ جنت میں ہاتھ پہنچا رہا ہے۔ ہاتھ کی رینج تھوڑی ہوتی ہے، آنکھ کی رینج زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا وہ سامنے دروازے پر لوگ ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ان کا ہاتھ مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کان کی رینج بھی زیادہ ہوتی ہے، آنکھ کی رینج زیادہ ہوتی ہے، ہاتھ کی رینج تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جو نبی زمین پر کھڑے جنت میں ہاتھ پہنچا سکتا ہے، وہ نبی مدینہ میں بیٹھ کر ہمارا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ بڑی مضبوط ہوگی، کمزوری کسی طرف سے نہیں ہوگی، ٹھنڈے بات ہوگی۔ تو رسول پاک علیہ السلام زمین پر کھڑی ہو کر جنت میں اپنا ہاتھ پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہاتھ کی رینج تھوڑی ہے، آنکھ اور کان کی رینج زیادہ ہے، پھر مدینہ میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمارا درود و سلام سن بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میں وہ گچھا توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو بڑے بڑے جناب منڈیوں میں ٹرک اور ٹرالے پھلوں کے بھرے آتے ہیں، ایک ہی دن میں سب غائب ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک گچھا تھا۔ اب 1438 سال جا رہے ہیں نا آپ کے بھی یعنی کہ ہجرت کو، تو اب اتنے 100 سال تک لوگ کھاتے رہتے، کیسے کھاتے رہتے؟ سبحان اللہ۔ کیسے کھاتے رہتے؟ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، پر مصطفیٰ کی زبان سے غلط بات نکل سکتی نہیں۔ تو جس نبی کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر جنتی انگور توڑ سکتا ہے، تو اس نبی کی برکت اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک گچھا پوری دنیا قیامت تک کھاتی رہے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں جب بندہ امام رکوع میں جاتا ہے امام کہتا ہے کیا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ پڑھتے ہوں تو نماز پتہ ہے ساری قوم گھٹ نماز پڑھتی ہے، نماز کی گلیں چنگی نہیں لگتی۔ جب امام کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد۔ مقتدی آہستہ پڑھتے ہیں کہ بآواز بلند پڑھتے ہیں؟ آہستہ۔ امام بآواز بلند پڑھتا ہے نا، ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو، عشاء کی ہو یا صبح کی ہو، جب امام رکوع سے کھڑا ہوگا تو بآواز بلند پڑھے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی آہستہ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ حضور علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھا سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پڑھا ربنا لک الحمد، اور ایک صحابی نے پڑھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے پڑھے ہیں؟ من المتکلم، کون ہے یہ الفاظ پڑھنے والا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں۔ اچھا حضور نے اس صحابی نے آہستہ پڑھا ہے،
اگر امام کے پیچھے بھی بندہ کھڑا ہو تو امام سن نہیں سکتا ہے. وہ دائیں جانب تھا یا بائیں جانب تھا، چوتھے بندے کے بعد تھا یا 10ویں کے بعد تھا، حضور علیہ السلام نے وہ جملے سن لیے. جب جملے سن لیے تو یہ علم نہیں تھا کہ پڑھنے والا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ جملے سن لیے اور یہ پتہ نہیں کہ وہ پڑھنے والا کون ہے. یہ بھی پتہ تھا لیکن پوچھا حکمت کی بنا پر ہے، کیونکہ آپ نہ پوچھتے وہ نہ بتاتا آج تک یہ بات ہمارے پاس کیسے پہنچتی. تو لہذا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کبھی بھی کسی سے کوئی سوال کیا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، لا علمی نہیں ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ استاد صاحب طالب علم سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے یا 8ویں کا، پاکستان کب بنا تھا؟ وہ کہتا ہے 14 اگست 1947. کیا استاد کو پتہ نہیں پاکستان کب بنا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تو معلوم ہوا کہ سوال صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی سائل کو علم ہوتا ہے، پوچھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے اس لیے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جملے کہنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے میں نے اترتے دیکھے، تیرے کلمات کو وصول کرتے دیکھے. اب آپ کے یہاں امام کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ مقتدی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. امام کو اب کوئی مقتدی کسی کے سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں، کوئی ہاتھ یہاں باندھے کھڑا ہے یا یہاں باندھے کھڑا ہے، کوئی خارج کر رہا ہے یا کہ اب امام کو پتہ چلتا نہیں ہے. اب جس صحابی کے سامنے فرشتے آ رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ میرے سامنے فرشتے آ کر میرے کلمات وصول کر رہے ہیں. رسول پاک آگے کھڑے ہیں مصلی پر، چہرہ کعبے کی طرف ہے. رسول پاک فرما رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ فرشتے اترے تیرے کلمات کو وصول کر کے آسمانوں کی طرف گئے. اور فرشتے آئے تھے نوری حالت میں. فرشتے آئے تھے بشری حالت میں آتے تو بشری حالت میں فرشتوں کا آگے آنا ناجائز ہوتا کیونکہ نماز ٹوٹ جاتی، وہ گناہگار ہوتے. فرشتے آئے ہیں نوری حالت میں. اس بندے کو پتہ نہیں کہ میرے سامنے فرشتے آ گئے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں. فرشتے نوری ہیں تو نور والا نبی ان کو دیکھا. نور والا نبی دیکھتا ہے نا. ہمارے دائیں بائیں 2 فرشتے موجود ہیں، یہ اپنے نوری حالت میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں نہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ فرشتے نوری حالت میں آئے اور جو محض بشر ہے صحابی رسول اس کو نہیں پتا جو نور بھی ہے بشر بھی ہے محمد مصطفیٰ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں. سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. یہ کلمات اس نے پڑھے. آج تک کئی بزرگان دین، ایک ہوتی ہے عام لوگوں کی نماز، وہ تو وہی ہے جو کاپی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وہی پڑھتے ہیں. ایک ہوتی ہے خواص لوگوں کی نماز، بزرگان دین کی، ان کی نماز میں اس قسم کی دعائیں وہ پڑھتے ہیں جن کے سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا پورا پڑھ کے پھر وہ سجدے کی طرف جاتی ہیں. اس طرح کچھ سجدے میں دعائیں ان کی اضافی ہوتی ہیں، جلسے میں اضافی دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں. وہ بھی ساری حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے منقول ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک آواز آئی ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جانتے ہو آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم. اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری کو پڑھیں، مسلم کو پڑھیں، مشکات تک، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، سیاستہ کیا غیر سیاستہ، تمام احادیث کو دیکھ لیں کہ جب بھی رسول پاک نے صحابہ سے کوئی بات پوچھی ہے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم. اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. تو پھر چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام فرما دیتے بھائی بس یہ اضافہ نہ کرو، یہ تو شرک بن جائے گا، تم مشرک ہو جاؤ گے. اللہ کے ساتھ مجھے ملا رہے ہو،
اللہ جانتا ہے، بس میرا نام ساتھ نہیں لینا ہے، لیکن بار بار صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو معلوم ہوا نا اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لینا یہ شرک نہیں ہے بلکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ معلوم ہے آواز کہاں سے آئی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ فرمایا کہ ایک پتھر جو آج سے 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا وہ آج دوزخ کی تہ میں گرا ہے، یہ اس کی آواز آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور یہ کوئی آخری دن کی بات نہیں ہے کہ اسی دن حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہو، یہ وصال سے کافی دیر پہلے کی بات ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی تو ساری زندگی 70 سال نہیں ہے، 63 سال ہے نا۔ پھر جس مقام پر جس عمر کے جس حصے میں بیٹھے ہیں اس سے حدیث خاموش ہے، چلو خاموش بھی ہو، مہینہ پہلے لے لیں یا سال یا 6 مہینے، اگر کوئی ایک گھڑی بھی پہلے لے لیں تو پھر بھی مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا کہ 70 سال جب سے پتھر پھینکا گیا اس وقت محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے، اس وقت مصطفیٰ کریم اپنی امی جان کے بطن میں بھی نہیں ہے، اس وقت مصطفیٰ کریم جناب عبداللہ کی پیشانی میں بھی نہیں ہے، اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ دادے پردادے کی پشت میں ہیں۔ اس وقت جو پتھر پھینکا گیا تھا آج تہ میں گرا ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں آج وہ پتھر دوزخ میں گرا ہے، اس کے گرنے کی یہ آواز آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ تو اس پتھر کے گرنے کی آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنی، صحابہ کرام نے بھی سنی، صدیق اکبر کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، فاروق اعظم کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، عثمان غنی کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، مولا علی کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، جابر و طلحہ کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، بلال و سلمان کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، اہل بیت کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، اصحاب رسول کو پتہ نہیں آواز کیسی ہے، محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے یہ آواز کیسی ہے۔ تو معلوم ہوا نا کہ مصطفیٰ کریم کے حواس کی برابری جب صدیق و علی نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کرام جو خون ہے مصطفیٰ کریم کا وہ آپ کی برابری نہیں کر سکتے، اور کون ہے برابری کرنے والا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام تلاوت کرتا ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، فرشتے آسمان میں کہتے ہیں آمین، امام آپ کی مسجد میں کھڑا کہہ رہا ہے ولا الضالین، فرشتے آسمانوں پر کہتے ہیں آمین، تو سینکڑوں میل کے فاصلے پر فرشتے ولا الضالین سن رہے ہیں، فرشتے نوکر ہیں محمد مصطفیٰ کے، فرشتے نوکر ہیں محمد مصطفیٰ کے، تو جو سینکڑوں میل اگر فرشتے سن لیتے ہیں تو محمد مصطفیٰ بھی گنبد خضرا میں ہمارا درود و سلام سن لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا گنبد خضرا یہاں سے 12,000 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہے، اگر کسی کو اعتماد نہ ہو تو بے شک پمائش کر کے ہماری غلطی دور کر سکتا ہے۔ تو کہاں 12,000 میل یا کلومیٹر، کہاں سینکڑوں میل، ہزاروں، وہاں فرشتے بیٹھے ہیں اور امام الضالین پڑھتا ہے اور وہ فرشتے سن کر آمین کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی آمین، چونکہ مقتدی بھی کہتے ہیں نا آمین، تو جب فرشتوں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری کے اندر ہے کہ جب کوئی عورت اہلیہ خامد کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بیوی اپنے خامد کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور اس کو تانے تکے دیتی ہے، اس کو سخت جملے بولتی ہے، اگر وہ بندہ نیک ہو اور اس نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہو تو اس کے حصے میں جو حور قیامت کے دن آئے گی، وہ حور اوپر سے جھانک کر کہتی ہے خدا تیرا ستیہ ناش کرے، یہ چند دن کا مہمان ہے تیرے پاس، تو کیوں لڑتی ہے؟ ان قریب یہ تو شہیدہ ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حور بیٹھی ہے جنت میں، حور کو پہلے پتا ہے کہ میں فلاں بندے کے اپنے حصے میں آؤں گی، سبحان اللہ، حور کو پتا ہے کہ فلاں بندے کے حصے میں آؤں گی۔ اتنا علم غیب تو اللہ نے حور کو بھی عطا فرما دیا ہے نا، کہ ہر حور کو پتا ہے کہ میں کس جنتی کے حصے میں آؤں گی۔ پھر وہ دنیا میں زمین کی لڑائی سن کر جنت میں پکارتی ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ تو اگر زمین پر ہونے والے جھگڑے کو، زمین پر ہونے والی گفتگو کو ہزاروں میل کے فاصلے پر جنت کی حور سن لیتی ہے، تو پھر حوروں کی سردار اللہ کے محبوب نے اپنے بلال خادم کو دے دی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ عالم کیا ماشاءاللہ، سلامت رہیے علامہ صاحب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، چلو وہ سن لیں۔ ہمارے کمالیہ میں ایک آدمی ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے، اس سے پہلے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کا معنی کیا ہے؟ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اگر بندہ چوک میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولے، فاسق و فاجر ان پڑھ جاہل بندہ ہو، چوک میں بازار میں جھوٹ بولے، اس پر لعنت برستی ہے۔ کوئی مولوی مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے گا، لعنت آئے گی یا کہ نہیں آئے گی؟ الحمدللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے کمالیہ میں ایک سیاسی آدمی ہے، الیکشن وغیرہ لڑتا ہے، اس نے مجھے خود بتایا، اس کے قریب ایک مسجد تھی، وہ جمعہ، آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ سیاسی لوگ ہر طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ جمعہ پڑھنے، اس نے مجھے خود کہا، میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے، حدیثیں پڑھ رہے تھے، واقعات سنا رہے تھے، اور ثابت یہ کر رہے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے، نبی غیب کی بات نہیں جانتا ہے۔ خیر میں نماز پڑھی آ گیا، وہ عالم ہے، میں عالم تو ہوں نہیں، چلو وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ دوسرا جمعہ میں نے پڑھا، اس نے دوسرے جمعہ بھی اسی موضوع کو بیان کیا کہ نبی دیوار سے پار نہیں جان سکتے، نبی کو کوئی علم نہیں۔ تیسرا جمعہ بھی اس نے اسی موضوع پر پڑھایا، میں نماز پڑھتا آ جاتا۔ چوتھے جمعے مولانا صاحب نے جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب کی شان بیان کی، اور اس میں انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا جو مشکات شریف کے اندر بھی ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر ہے، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، نہامت کے مقام پر مسلمانوں کی فوج لڑ رہی ہے اور پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے اور مسلمان غافل ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، مقتدی بیٹھے ہیں، آپ اچانک خطبہ پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ ان لوگوں نے یہ آواز اس میدان میں سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنا دفاع کر لیا۔ جب نماز جمعہ ہو چکی تو صحابہ نے پوچھا اے امیر المومنین، آج دوران خطبہ آپ نے یہ جملے بولے یا ساریۃ الجبل، کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا فوج ہماری لڑ رہی تھی، دشمن پیچھے کی جانب سے حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ غافل تھے، میں نے ان کو بیدار کیا ہے، آگے بھی لڑو پر مڑ کر دیکھو بھی صحیح، پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے میری بات کو سن لیا اور اپنا دفاع کر لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو ہیں مسجد نبوی میں کھڑی ہیں، مسجد نبوی کی چار دیواری بھی ہے، مدینہ کے گھروں میں بھی
جناب مولانا صاحب میں نے آپ سے بات ایک پوچھنی ہے، اجازت ہے؟ ہاں جی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جناب آپ نے 3 جمعے بڑے زور شور سے پڑھائے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آپ عالم تھے، میں تو عالم ہوں نہیں، عام آدمی ہوں۔ آپ یہ بتائیں، آج آپ نے عمر بن خطاب کی شان بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ عمر بن خطاب اور اس مقام کے درمیان میں تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے، دریا، پہاڑ، جنگل، دیواریں، مکانات، سب کچھ ہے۔ عمر نے دیکھ لیا اور رسول اللہ کو نظر نہیں آتا تھا۔ عمر کو جو مرتبہ بھی ملا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے نا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بڑی شان ہے عمر بن خطاب کی، بے شک، پر ملی کہاں سے ہے؟ ان کی نسبت، مصطفیٰ کریم کے در سے ملی ہے نا۔ بے شک، تو اگر نوکر اور خادم کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ رکاوٹ نہیں بن رہے، نہ دریا، نہ صحرا، نہ پہاڑ، نہ مکانات، تو مولانا صاحب محمد مصطفیٰ کی نفی تو کیوں کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب مولانا صاحب کے پاس کوئی نہیں تھا، ماں سوائے خاموشی کی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر قیامت والے دن سرکار دو عالم نے چہرہ پھیر لیا، یہ تین بلشت دہڑی آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ میں یہ بات کہہ کے اٹھ کے چلا آیا۔ میں نے کہا افسوس ہے تمہارے عقیدے پر کہ غلاموں کا کمال مانتے ہو اور آقا کے کمال کی نفی کرتے ہو۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر فاروق اعظم کی یہ شان و عظمت ہے کہ ان کی نگاہ اتنی دور کام کر رہی ہے، تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حوریں یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے صدقے بنی ہیں۔ بے شک، اور پھر آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کو ایک لشکر بھیجا ہے شام کے علاقے میں۔ آپ نے فرمایا اس کا جو ہے اپنا کمانڈر ان چیف بنایا زید کو کہ وہ وہاں جا کر کمان کریں گے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا پکڑا شہید ہو گیا، جعفر نے جھنڈا پکڑا وہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا وہ شہید ہو گیا۔ وَعَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے۔ منظر کو دیکھ کر آپ باری باری فرما بھی رہے ہیں فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ اب آخر میں جھنڈا پکڑ لیا ہے خالد بن ولید نے، اور خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ قرآن پاک سورت نمل کے اندر موجود ہے، 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر موجود ہے، 3 میل کے فاصلے پر۔ چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے اے چیونٹیوں جلدی کرو، بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جہاں نہ دے تمہیں۔ سبحان اللہ، 3 میل دور چیونٹی کو پتا چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور جو بات چیونٹی نے چیونٹیوں کو کی سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ اب یہ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے نا، قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ ضعیف نہیں، کوئی موضوع نہیں۔ قرآن پاک جیسا اللہ نے بھیجا ایسے ہی حضرت جبریل لائے، ایسے ہی مصطفیٰ کریم نے امت کو دیا۔ آج تک وہی قرآن پاک ہے، نہ کوئی بکری کھا سکتی ہے، نہ کوئی اونٹ کھا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ غائب کیا جا سکتا ہے، نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسا آیا ویسا ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اس قرآن پاک کے اندر ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی بولتی ہے، چیونٹیوں کے ساتھ اللہ کا نبی سلیمان سن لیتا ہے، اور سلیمان نبی سے بہت اونچا مقام ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بوانا کے علاقہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا بوڑھا، اس آ کے مولوی صاحب او غوث پاک
गिलास दुध दा ना दिया ते उस माई दा बेड़ा मोड़ छड़िया ये पंजाबी ऊंचा कर बोलिया। मैंने कहा बाबा जी आपको किसी ने गलत बताया है, ऐसी बात नहीं। कश्ती डूबी तकदीरन अपनी आई से, गौसे आजम का डबोने में अमल दखल नहीं। अलबत्ता गौसे आजम की दुआ से डूबी हुई कश्ती वो तार आई, किनारे लग गई। अब डूबी कश्ती को सैयद अब्दुल कादिर जिलानी वो तैरा सकता है कि नहीं तैरा सकता, ये अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं। समझ आ रही है ना? कश्ती डूब जाए, गौसे पाक उसको तरा सकता है कि नहीं तरा सकता, ये अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं। बेशक बेशक। मैंने कहा कुरान पाक में मशहूर वाक़या है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका सबा मेरे पास आ रही है और आप चाहते थे कि मैं उसको बताऊं कि मैं सिर्फ दुनियादार बादशाह नहीं हूं बल्कि अल्लाह का नबी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन रखा था उसका तख्त बहुत वजनी है और बड़ा कीमती है, हीरे मोतियों के साथ जड़ा हुआ है। तो आपने चाहा कि मलका के आने से पहले पहले वो तख्त यहाँ होना चाहिए ताकि उसको पता चले वाकई अल्लाह का नबी है। कुरान कहता है एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब मैं लाता हूँ। फरमाया कितनी देर में लाएगा? वो कहता है कि मजलिस खत्म होने से पहले पहले लाता हूँ। आपने फरमाया ये तो बड़ी देर तू करेगा, मुझे इससे जल्दी चाहिए। किताब, वो आलिम दीन जो वलीउल्लाह था आसिफ इब्न बरखिया, वो खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर मैं लाता हूँ। फरमाया कितनी देर में? मैं कब ले आई? मैं कब ले यरतद्दा इलैका तारफुक, आंख झपकने से पहले लगा। सुभान अल्लाह। आंख को बंदा इस तरह करे तो कितने महीने दिन और साल लगते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखों को यूं किया, तख्त सामने था। सुभान अल्लाह, तख्त सामने था। उलमा ने मुतफर्रिक तौर पर उसका वजन और उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है कि बहरहाल ये जो हमारी मस्जिद का सीन है या इस इतना था या इससे भी ज्यादा था लंबाई और चौड़ाई में, इतना बड़ा और कई तालों में मुकफ्फल बंद था। तो आसिफ इब्न बरखिया जो सुलेमान की उम्मत का वली है, वो आंख झपकने से पहले अगर तख्त ला सकता है तो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का वली भी बुलंद मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, बेशक। इसी तरह सारे नबियों के सहाबा से हमारे मुस्तफ़ा के सहाबा का मकाम बुलंद है। पहली उम्मतों के उलमा से महबूब की उम्मत के उलमा का मकाम बुलंद है। पहली उम्मत के वलियों से उम्मत मुस्लिमा उम्मत मुस्तफ़ा के वली का मकाम बुलंद है। तो आसिफ इब्न बरखिया से बड़ा मकाम है गौसे आज़म का। अगर आसिफ इब्न बरखिया इतने सैकड़ों मील से वो तख्त आंख झपकने में ला सकता है तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर वो 12 साल बाद बेड़े को तरा सकता है। अब जब मैंने ये बात की ना तो वो बाबा कहने लगा बस भाई बस मौलवी साहब समझ आ गई, इंशाअल्लाह आइंदा साल में महफिल मिलाद खुद करे। सुभान अल्लाह। अब बाद में मैंने वहां जाकर नहीं पता किया कि वो अपनी बात पर पक्का रहा या उसको इधर से घसुन मुक्की हुई और फेर लिया, बात का पता नहीं। लेकिन मेरे सामने उसने कहा मुझे समझ आ गई है बात की, आइंदा में महफिल मिलाद खुद मनाऊंगा। तो ये शान है खिदमतगारों की सरकार का, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों का ये मकाम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके गुलाम सहाबा किराम भी बड़ी शान वाले हैं। हुजूर वो ऊँटनी का वाक़या तो आप सुनते रहते हैं ना, जिस पर हजरत हलीमा सादिया आपको लेकर गई थी और वो ऊँटनी
जिस पर आप सवार होकर हिजरत करके मदीना तैयबा में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, हुजूर ऊँटनी पर सवार हैं, सुभान अल्लाह, मदीने में पहले ऐलान हो गए, शोर मच गया, अफवाह फैल गई कि आखिर ज़मान पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे शहर में आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब लोग बाहर आ गए, हर बंदा चाहता है कि मेरे डेरे पर तशरीफ लाएं, मेरे मेहमान बने, मुझे बरकत मिले, ये रहमत मुझे नसीब हो। अब रहमतुल्लिल आलमीन किसी को नाराज भी नहीं करना चाहते। तो आपने क्या किया? आपने अपनी ऊँटनी की मुहार उसकी गर्दन पर फेंक दी। खल्लू सबीलहा फइन्नहा मामूरतुन मिनल्लाह तआला, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, इसको अल्लाह ने बता दिया है, जहाँ बैठना होगा खुद ब खुद बैठ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम, अच्छा आप शहरी लोग हैं लेकिन इतना भी कोई पेरिस का शहर नहीं है, चलियोट है, देहाती माहौल रखते हैं। अगर पालतू जानवर हो ना हमारा, बाहर ले जाए उसको छोड़ दें तो वो घर आ जाएगा, लेकिन मंडी से नया जानवर खरीदें उसको छोड़ दें तो वो घर नहीं आएगा। घर देखा हुआ भी नहीं। नहीं है। ऊँटनी मदीना में पहले दाखिल कभी नहीं हुई, ऊँटनी गलियां महल्ले देखे नहीं है, ऊँटनी को कुछ इल्म नहीं है, लेकिन रसूल पाक जो सवार है ना ऊँटनी पर, रसूल पाक जो सवार है ऊँटनी पर, तो इतना गैब तो अल्लाह ने उस ऊँटनी को भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खल्लू सबीलहा, छोड़ दो इसका रास्ता, फइन्नहा मामूरतुन मिनल्लाह तआला, अल्लाह ताला इसको बता दिया है, जहां बैठना होगा खुद ब खुद जाकर बैठ जाएगी। तो ऊँटनी के ऊपर मुहार है, किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सवार हैं, चौकों से गुजरती हुई, बाजारों को क्रॉस करती हुई, लोगों के घरों से चलती हुई, जहां आज मस्जिद नबवी है, यहाँ जब पहुंची तो उसने घुटना टेक दिया और बैठ गई। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ये मकाम हमारे बैठने का, उतरने का है। तो जिस सवारी पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम सवार हो जाएं, वो बाकी तमाम सवारियों से मर्तबा ज्यादा ले जाती है। बेशक, बेशक। वो तमाम सवारियों से मर्तबा ज्यादा ले जाती है। तो फिर जिन गुलामों का ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा की जात के साथ हो गया, उन गुलामों की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। तो अहबाबे गिरामी कद्र, अल्लाह पाक ने हमें इतना अजमत वाला नबी अता फरमाया, इतना अजीम शान नबी अता फरमाया कि जो चीज मामूली भी आपके साथ लग गई, अल्लाह ने उसको भी अजमत अता फरमाया। ये तो कल की बात है ना, ये तो कल की बात है। बड़े बड़े जिम्मेदार, वजीर, अफसर मरते रहते हैं, और जो प्रोटोकॉल आशिक मुस्तफा, आशिक सादिक मुस्तफा सुभान अल्लाह। हजरत मलिक मोहम्मद मुमताज गाजी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिला है, क्या किसी के जनाजे को ये इज्जत मिली है? सुभान अल्लाह। पूरी हुकूमत मुखालफत करने वाली है, लेकिन गुलामान मोहम्मद सारी रुकावटें तोड़कर लाखों की तादाद में वहां जमा हो जाती है। वरना आईजी मरते रहते हैं, पता ही किसी को नहीं होता है। ये मामूली सा सिपाही था ना, ये मामूली सा सिपाही था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है या अल्लाह वो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। अहबाबे गिरामी, अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इतनी अजमत और शान अता फरमाई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हवाले कर दी हैं। तो बिमफाती खजाइनिल अर्द, बुखारी, कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के, जमीन के खजानों की चाबियां मेरे सुपुर्द कर दी हैं। अगर आपने जौ की रोटी खाई है या फाका किया है, मजबूरन नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से किया है। सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से किया है। बहुत लोग कहते हैं देखो जी, आज हमारे लोग भी भोले भाले होते हैं ना, जिस लाई गली उस नाल चली। हाँ जी, मुताला तो करना नहीं, मुताले के वैसे हमारी कौम दुश्मन है ना, किताब पढ़नी है, बस दो चार बातें सुननी, परेशान होगा कि हाँ ये ठीक है, फिर किसी और की सुना था ये ठीक है। बहुत लोग कहते हैं वो जनाब नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ कर सकते होते तो अपने चचा को कलमा पढ़ा लेते। तो फिर जवाब गजल के तौर पर हम भी कह सकते हैं, अगर अल्लाह ताला इतना ताकतवर होता तो अपने घरों से बुत निकाल लेता। काबा में 360 बुत पड़े रहे हैं, नहीं पड़े, सैकड़ों साल पड़े रहे हैं कि अल्लाह ताला के पास ताकत नहीं बुतों को निकालने की, बिल आखिर महबूब के हाथ से निकलवाए है ना।
تو بھائی جی یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں عام بندہ ٹانگ نہیں اڑا سکتا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ٹانگ اڑانا غلط ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے نبیوں کا معاملہ ہے۔ اور جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سارے بت منہ کے بل گر پڑے ہیں، اور کعبہ حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف جھک گیا۔ جناب عبد المطلب فرماتی ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا کعبہ، کعبے کی دیواروں سے آواز آئی الان طہرنی ربی من الانجاس، سبحان اللہ، آج میرے رب نے مجھے بتوں کی پلیدی سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیدا ہوتے حضور علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے 25 دن یا 50 دن علی اختلاف روایات جب ابرہہ حملہ آور ہوا لشکر لے کر کعبہ پر اور اس نے پڑھاؤ کیا وادی محصر میں، تو اس کے جو نوکر تھے سپاہی انہوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹ جو پکڑ لیے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لینے کے لیے گئے تو دیکھا ابرہہ نے ایک بڑا وجیح آدمی آ رہا ہے، بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے، بڑا لباس اچھا ہے، بڑا رنگ چمکیلا ہے، چہرے سے نور کی جھلک آ رہی ہے۔ تو وہ جو ابرہہ تھا نا وہ تخت سے نیچے اتر آیا، استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ جناب کیسے کیسے آنا ہوا؟ اس کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ قریش کا سردار آ رہا ہے، کیسے کیسے آنا ہوا؟ تو تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میں اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے بڑا افسوس کی بات ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، میں نے تو سمجھا تھا کہ تو ان کا سردار ہے، کوئی مذاکرات کرنے آیا ہے میرے ساتھ، اور تو جو اونٹوں کی فکر ہے کعبے کی فکر نہیں ہے جس کے صدقے تم کھا رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے آسان جی الفاظ میں فرمایا جناب اونٹ میرے ہیں، مجھے دے دو، اس کعبے کا بھی کوئی مالک ہے، وہ اتنا کمزور نہیں ہے، ہمیں کعبے کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک خود بخود حفاظت کر، میرے اونٹ واپس کر دو۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب گئے تو اس کا جو ہاتھی تھا نا سب سے بڑا، اس نے عبد المطلب کے قدموں میں سر رکھ کر کہا السلام علی نور الذی فی صلبک، اے عبد المطلب اس نور کو سلام ہو جو تیرے ماتھے بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ہاں باقاعدہ محدثین نے سوال اٹھایا ہے کہ نور مصطفیٰ تو اب آمنہ کے پاس موجود ہے، حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر جناب عبداللہ کی طرف گیا، حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر جناب حضرت آمنہ کے پاس جا چکا ہے، تو عبد المطلب سے تو نور منتقل ہو گیا، وہ پھر یہ کیوں کہا ہاتھی جو سلام ہو اس نور پر جو تیری پیشانی میں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سورج غروب ہو بھی جائے تو پھر بھی آسمان پر روشنی باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالٹی دودھ کی بھری ہوئی ہو، دودھ سارا نکال دو تو اثرات رہتے ہیں نا دودھ کے برتن کے اندر، اگر جس برتن سے نور مصطفیٰ آگے چلا گیا تھا پر اثرات پھر بھی عبد المطلب کی پیشانی میں تھے، جن کو انسان تو انسان حیوان بھی جانتی ہیں کہ یہ نور مصطفیٰ ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ پاک نے ہمیں اتنا عظیم الشان نبی عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، سر سجدے میں رکھ دیا، مٹھی خاک کی بھری ہے اور کچھ پڑھ رہے ہیں، اور میں حیران ہو گئی۔ عربوں کا رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کے اوپر ایک بہت بڑی یعنی کہ ہانڈی رکھ دیتے تھے، اور جو ہی رسول پاک کے اوپر وہ ہانڈی رکھی گئی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ ادھر ادھر ہو گئی، حضور علیہ السلام کے اوپر وہ رہی نہیں آئے، اور میں حیران ہو گئی کہ اتنے کمالات ہیں اس بچے کے اندر۔ اور دنیا میں پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، کئی نبیوں کے باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کے بعد اتنے نبی آئے، سب کے باپ محمد علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہ باپ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کعبہ بنانے والے، ان کو حکم ہوا اپنا ختنہ آپ کرو،
انہوں نے اپنا ختنہ آپ کیا تھا، لیکن تیرا اور میرا نبی پیدا ہوا تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں مختون پیدا ہوا، میرا سطر اللہ نے کسی بندے کو دیکھنے نہیں دیا ہے، ریشمی غلاف میں لپٹے ہوئے آئے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، ذرا دل و دماغ میں جگہ دیں کہ پہلے نبی اور ہمارے نبی بڑے عظیم الشان نبی آئے اور یہ محمد مصطفیٰ آئے، لیکن جو عظمتیں بچپن میں ملی ہیں ان کو، اور پہلے نبیوں کو وہ عظمتیں جوانی میں بھی نہیں ملی ہیں جو ان کو بچپن میں اللہ نے عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے ہیں، بیمار جاتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی اندھا جاتا ہے جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قم بسم اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے خالہ صاحب بھائی تھے، وہ دوسرے علاقے میں تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے معجزات ظاہر کر رہے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم آخر الزمان پیغمبر ہو تو سنو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ پیغمبر آخر الزمان تو بڑی دور کی بات ہے، میں ان کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں اس نبی کے جوتے اٹھا سکوں تو بڑا زور آور نبی بن جاؤں گا، سبحان اللہ۔ بڑا عظیم الشان نبی بنوں گا۔ یعنی کہ یہ نبی ہے جو پروٹوکول ہمارے محمد مصطفیٰ کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدت کا گلدستہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہیں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں آنے والے نبی کے جوتوں کے تسمے کھول سکوں، ہاں اس نبی کے نالائیں پاک اگر میں سر پر اٹھا لوں تو بڑا بلند رتبہ نبی بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نبی کے جوتے اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور امتی کہہ رہے ہیں کہ بس مختصر تعریف کیا کرو، زیادہ تعریف نبی کی نہیں، خدا کے ساتھ نہ مل جائیں۔ خدا بند تعالیٰ کو اپنی توحید کی اتنی فکر نہیں جتنی ہمارے دوستوں کو فکر پڑ گئی ہے، بس زیادہ تم نبی کی تعریف نہ کرو۔ اب جتنی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں پہلے ان میں کثرت کے ساتھ بخاری کی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں۔ بخاری میں صرف رفع یدین والی حدیثیں نہیں ہیں، بخاری میں عظمت مصطفیٰ والی حدیثیں بھی ہیں۔ بے شک۔ تو ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں، جنگ سے واپس صحابہ کرام آ رہے ہیں، یہی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں خرد و نوش کا سامان ختم ہو گیا، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں کہ یا رسول اللہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، کیا اونٹ ذبح کر کے کھا لیں؟ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کھا لیں۔ صحابہ کرام دوڑے رسے لے کر اونٹوں کو ڈالنے گرانے کے لیے ذبح کرنے کے لیے، حضرت عمر کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ آ گئے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور علیہ السلام سے اجازت لیے اونٹوں کو ذبح کرو، ٹھہر جاؤ، یہ اونٹ ذبح کر کے کھا جاؤ گے، راستے میں کیا کرو گے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب عمر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اونٹ ذبح کر کے یہ کھا گئے تو راستہ بڑا کٹھن ہے، راستے میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے خزانے عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ ان سے بندوبست کریں، اونٹوں کو ذبح نہ کرائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھیک کہتا ہے، فرمایا چلو اس طرح کرو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ کسی نے اپنا تھیلا کھولا تو تھوڑے سے جو نکلے، کسی نے جناب والا اپنی پنڈوری کھولی تو تھوڑی سی کھجوریں نکلی، کسی کا کچھ، کسی کے ستو، تھوڑی تھوڑی چیزیں حضور علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھ گیا، وہ انہوں نے آ کر چیزیں رکھ دی۔ محمد مصطفیٰ نے کیا کیا؟ آپ نے ہاتھ بلند کی اللہ کی بارگاہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ لشکر تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی میں برکت ڈال کے ان کو کافی ہو رہے۔ یہ دعا مانگ کر حضور علیہ السلام نے چہرہ بدوحا پر ہاتھ پھیرے، فرمایا آ جاؤ اپنے اپنے برتن لے آؤ، بھر کے لے جاؤ۔ کوئی اتنے سے جو لے کر آیا تھا وہ بوری بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی تھیلا بھر کے لے جا رہا ہے، اپنے اپنے تجوریاں برتن سارے بھر لیے، اور جتنا پہلے تھا خلا اتنا ہی رہا ہے، کام نہیں رہا۔ اچھا وہ حضور علیہ السلام کا ایک اور مسئلہ اسی حدیث سے سمجھ لیں نا،
دسترخوان حضور علیہ السلام کے سامنے بچھایا گیا. جو کھانا تھا اس میں کھجوریں بھی تھیں, جو بھی تھے, اور بھی جو ستو وغیرہ تھے وہ سارے اکٹھے کیے گئے. حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اب کھانا حضور علیہ السلام کے وہ سامنے پڑا ہوا ہے. میرل میں دے پہ ہو تو توجہ ہوتے سامنے دسترخوان حضور علیہ السلام کے سامنے, اوپر اس کے کیا ہے, کھانا, جاؤ, ستو, کھجوریں, متفرق کھانے کی چیزیں تھوڑی تھوڑی وہ سامنے ہے. حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. تو کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا محمد مصطفیٰ کی سنت. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی مرضی ہے خدا کی مرضی, خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی, انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے, انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. سبحان اللہ. تو سامنے دسترخوان رکھ کر محمد مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں. تو دعا مانگنا کھانا سامنے رکھ کر یہ بدعت نہ ہوا, محمد مصطفیٰ کی سنت ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی بخاری کی حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کل کو آپ کو یہ نہ کہ یار آپ کے مولوی صاحب جو روایتیں بیان کرتے گئے کسی کتاب میں تو ملتی نہیں ہے. ہاں یہ تو میں اس لیے بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے, کوئی موضوع نہیں ہے, کوئی من گھڑت نہیں ہے. ہاں جی, جس بخاری سے رفع یدین ثابت ہوتا ہے اسی بخاری سے ختم بھی ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظمت و شان کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا جان, چلو انہوں نے لڑان دے, تسی نہ لڑو, تسی میری اور گل بندے بڑھو علیہ السلام کے چچے ہیں. جی. وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, حضور علیہ السلام بچپن میں پنگھوڑے میں تھے اور پنگھوڑا اس طرح حرکت کرتا تھا, اوپر سے چاند بھی اس طرح حرکت کرتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر حضور علیہ السلام کے پنگھوڑے کی طرف دیکھتا, ادھر چاند کی طرف دیکھتا. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا حکمت ہے. اب چونکہ حضور علیہ السلام سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور مسلمان ہوئے تو پھر پوچھا کہ ایک واقعہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بچپن میں تھے, آپ پنگھوڑے میں تھے, جس طرح آپ کا پنگھوڑا حرکت کرتا تھا چاند بھی حرکت کرتا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امی جان نے میرے بازو باندھے ہوئے تھے, ذرا کس کے, مجھے تکلیف ہوتی تھی, میرا دل چاہتا تھا رونے کے لیے, چاند میرا دل بہلاتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل بہلاتا سبحان تھا. اللہ. بشری آدمی کے لیے, مٹی کے بندے کے لیے کھلونا بھی ہم مٹی یا پلاسٹک کا لاتے ہیں. نور نبی ہے, اللہ نے کھلونا بھی نور کا بنا دیا. اللہ نے کھلونا بھی نور کا بنا دیا. بے شک. تو اچھا دیکھیں, یہ پوچھیں جو پروفیسر ہیں اپنا اس مضمون کے کہ چاند جو ہے وہ زمین سے کتنے فاصلے پر کھڑا ہے. یہ پہاڑ پر چلتے ہوئے کبھی لوگ آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ نیچے ہوں, پہاڑ کے اوپر بندہ موجود ہو تو وہ اتنا سا بندہ لگتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ چھوٹا سا لگتا ہے نا. حالانکہ اس پہاڑ کی بلندی کو کیا نسبت ہے چاند کی بلندی کے ساتھ؟ یہ چاند زمین سے کئی گنا بڑا ہے نا, یہ اپنی بلندی کی وجہ سے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے. تو چاند لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے. اب چاند کو کیسے پتا چلا کہ زمین پر مکہ میں عبداللہ کی حویلی کے اندر محمد مصطفیٰ کا پنگھوڑا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاند کو کیسے پتا چلا؟ سبحان اللہ. اور چاند دیکھ رہا ہے, چاند حضور علیہ السلام کا دل بہلا رہا ہے. سبحان اللہ. جس طرح کوئی گھوڑا حرکت کرتا ہے, چاند بھی اسی طرح حرکت کرتا ہے. اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو بتائی جب یحییٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا, کیا تم آخر الزمان پیغمبر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, جب وہ نبی پیدا ہوگا چاند ان کو لوریاں دے گا, جب وہ بڑا ہوگا چاند کو
अंगूठियों में काबू कर लेगा। सुभान अल्लाह। ये शान है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास का मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। ज़रा तवज्जो करें, बड़ी ही प्यारी बात होगी। और ये बात याद रहे कि तजर्बा करें। मैं बात कर रहा हूँ, आप तजर्बा करें। किसी बंदे के सामने उसके बाप की तारीफ करें, 10-15 बंदे और भी बैठे हों, तो वो बंदा बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरे बाप की तारीफ कर। ऐसी बात है। किसी के पीर की तारीफ करें लोगों के सामने, तो वो बंदा बड़ा खुश हो जाएगा कि हमारे पीर की तारीफ कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर कोई बंदा बाप की या पीर की तारीफ सुनकर परेशान हो जाए, तो रिजल्ट क्या बरामद होगा? कि इसका बाप के साथ ताल्लुक बनता नहीं, इसका पीर के साथ ताल्लुक बनता नहीं। अजमत वाले नबी की अजमत अजमत बयान की जाए और मुसलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया की तारीफ की जाए और जो मोमिन सादिक है उसको खुशी ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना के लाल की तारीफ की जाए और जो कलमा पढ़ने में सच्चा है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कलमा पढ़ने में सच्चा है। अभी सुते पे हो, जागो ना सर, जागो जागो। मोहम्मद मुस्तफा की बात हो रही है कि तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, यूं ही दर बदर। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तारीफ हो और मोमिन सादिक नक वट के बह जाए। हाय 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 अल्लाह। आमिना के लाल की तारीफ हो, मोमिन सादिक परेशान हो जाए। नहीं, वो तो गुलाब के फूल की तरह खिल जाए। हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की। जो नबी, अच्छा बच्चा पैदा हो, अब मैं ये डॉक्टरी बात नहीं करता हूँ, मैं पहली बात करता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है कितने महीने लगते हैं पैदा होने में, या कितने साल लगते हैं? बच्चों मेरी तरफ 1-2 मिनट की बात है, बच्चा पैदा हो जाता है ना। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की डिलीवरी सारे बच्चों से आसान हुई है। हजरत आमिना फरमाती हैं, मुझे कोई बोझ नहीं महसूस होता था, मैं कोई तंगी नहीं महसूस करती थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। बगैर तंगी, बगैर तकलीफ के, बगैर मुशक्कत के मुस्तफा करीम अपनी अम्मी जान के बदन अक़दस से बाहर तकलीफ लाए। वो जो कलील तरीन लम्हा पैदाइश वाला है, उसकी अजमत क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मकाम क्या है। 1400 साल से ज़ायद अरसा हो गया उलमा बयान करते आ रहे हैं। मुहद्दिसीन ने हदीस की शुरुआत में लिखा, मुफस्सिरीन ने तफसीरों में लिखा, सीरत निगारों ने सीरत की किताबों में लिखा, तारीख दानों ने तारीख की किताबों में लिखा, नात